السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی تقریر کا عنوان ہے وسلم بحیثیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی مشہور و معروف آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا سادہ سیدھا ترجمہ یوں ہے کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے محض رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اعلان عام ہے، یہ نہیں فرمایا گیا اس آیت میں کہ ہم نے آپ کو عرب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کے لیے عرب کے لیے عجم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کسی خاص خطے کا نام، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالم 10,000 عالم ہے، 10,000 عالم کی جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ حیوانات سے ہو، انسان سے ہو، جانوروں سے، حشرات سے، تمام مخلوق 10,000 عالم کے اللہ کے رسول کے رحمت سے مستفید ہو رہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے محض رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام عالمین کے لیے۔ پھر رحمت کا لفظ جو ہے کثیر استعمال ہے، رحمت کا لفظ زبان زد ہے کہ آدمی کو جب راحت ملتی ہے تو آدمی کہتا ہے رحمت اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت کا بڑا وسیع مفہوم، اس کے مدارج بہت زیادہ، اس کے اقسام، اس کے مدارج کا کیا ٹھکانہ۔ رحمت کے معنی ترس کے ہیں، رحمت کے معنی ہمدردی کے، رحمت کے معنی غم گساری کے، رحمت کے معنی مروت کے، پیار کے، محبت کے، ہر اس چیز کا اطلاق رحمت ہوتا ہے جس سے انسان کو راحت حاصل ہو۔ تو رحمت کے معنی راحت کے ہیں۔ اللہ کے رسول تشریف لانا پوری دنیا کے، پورے عالمین کی راحت ہے۔ اور ایسے موقع پر قرآن مجید کی آیت نازل، دنیا کی جو حالت تھی، مورخین نے، سیرت نگاروں نے جو حالت لکھی ہے دنیا کے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہ دنیا کی کیا حالت ہے، نظر ڈالیں دنیا پر کہ عرب دنیا ہی پوری بگڑی ہوئی نہیں تھی عقیدے کے اعتبار سے، تمام دنیا کا عقیدہ خراب تھا، تمام دنیا کے اندر عجیب عجیب عقیدے تھے، عجیب عجیب مزاج تھا، عجب توہم پرستیاں تھیں۔ عرب قوم کے اندر 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر موجود تھے۔ 2 فترے راستے میں ملتے اچھے خاصے تو فترے لے کے جیب میں رکھتے تھے عرب قوم جاہلیت کے اندر، خدا وہ پرورش کرنے کے لیے رکھتے تھے ساتھ، اگر ضرورت پڑ جائے وہی فتروں سے غلاظت صاف کرتے تھے۔ پھر آگے اور ایسی بات ہوتی تھی کہ فترے 2 رکھ لیے جیب کے اندر، راستے سے گزر رہے ہیں، وہ فترے جو ہے اس سے اچھے فترے نظر آ جائیں، وہ فترے پھینک کر دوسرے فترے جیب میں رکھتے تھے۔ تو جہالت کی انتہا تھی، 360 بت عرب کے اندر، اور کیڑے مکوڑوں کی، شجر حجر کی، پہاڑوں کی پوجا ہو رہی تھی، انسانی کوئی واقعات نہیں تھی۔ عرب کا یہ ماحول تھا، ذری بات پہ جنگ ہوتی تھی کہ 2 قبیلوں کے درمیان، 2 قبیلوں کے گھوڑا پانی پینے کے لیے لے جا رہے ہیں راستے میں، دو قبیلے کے لوگ گھوڑے کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں، راستے میں کسی ایک کا گھوڑا آگے بڑھ گیا، دوسرے کا پیچھے ہو گیا، تو اب جنگ شروع ہوئی کہ فلاں قبیلے کا گھوڑا میرے سے آگے کیسے گزرا، پانی کیسے پلایا۔ اور وہ جنگ، گھوڑا آگے بڑھ کر پانی پینے کی جنگ 100 سال چلتی تھی۔ ایک آدمی مرتے مرتے تائید نصیحت کرتا تھا اپنے خاندانوں کو، یہ جنگ جب شروع ہوئی اس کو قائم رکھنا، دادا سے پوترے کو، بیٹے کو، بیٹے سے پوترے کو، 3 4 پشت تک کس بات کی جنگ ہوتی تھی کہ گھوڑا آگے پانی پی لے جا کر قبیلے کا۔ ایسی جنگجو قوم، ایسی لڑاکو قوم تھی عرب کے اندر۔ تو انسان انسانیت کو چھوڑ چکی تھی، انسان وہ حرکتیں کر رہے تھے شیطان جس سامنے ناک رگڑے، درندہ بن چکا تھا انسان پوری دنیا کے اندر، ایسی حالت تھی۔ عرب قوم کی حالت تو بہت خراب تھی، بات بات پہ جھگڑے تھے ان کے پاس، عورت کی کوئی وقات نہیں تھی، کسی گھر میں اگر بچی پیدا ہوتی اپنے ہاتھوں سے، اپنے گھر والے، اس کا باپ اپنے ہاتھوں سے بچی کو زندہ در کو زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ اللہ کے رسول کے دور میں اللہ کے رسول کے صاحب نے، ایک صحابی نے واقعہ بیان کیا جاہلیت کا، یا رسول اللہ میری بیٹی 9 سال کی عمر کی تھی، میں نے اس کو ایک دن بڑوں سنگار کرنے کا حکم دیا کہ نماز کو جانے کا جو ہے اس کو جو ہیلا بتایا، اور وہ تیار ہوئی ہنسی خوشی اچھے کپڑے پہن کر، میں اس کو لے گیا، اس کے لیے گڑھا کھود کے رکھا تھا جنگل کے اندر، اس کو لے جا کر میں نے اس کو ڈھکیل دیا گڑھے کے اندر،
وہ اندر سے چیخ مارتے رہے ابا جان، وہ پکارتے رہی، برابر مٹی میں ڈالتا رہا، اور وہ کہتے کہتے وہ شخص رونے لگا، اللہ کے رسول کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے دیکھا ہے، فرمایا کہ اے آدمی، تم نے اللہ کے رسول تقریب دو، یہ واقعہ کیوں بیان کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جاہلیت کا واقعہ، اس کو بیان کرنے دو۔ تو یہ جہالت تھی قوم کی، عرب قوم کی، کہ 8-8 9-9 سال کی بچیوں کو زندہ در اپنے ہاتھ سے درگور کرتے، باپ اپنے ہاتھ سے، کیونکہ گھر میں عورت پیدا ہونا آر سمجھتے تھے وہ، عورت پیدا ہونے سے جنگ میں جا نہیں سکتے، عورت بن تو گھر میں داماد بنتا، اس کی وجہ سے داماد کے نخرے سہنا پڑتا ہے، اسی لیے عورت کا کوئی وقت نہیں تھی۔ عرب قوم کے اندر عقیدے کی اتنی بگاڑ تھی کہ معمولی چیزوں کو جو خدا مانتے تھے۔ پوری دنیا کا عقیدہ کا یہ حال تھا، چین کا یہ حال تھا عقیدے کا، کہ آسمان نر ہے، زمین مادہ ہے، دونوں کے اتصال، دونوں کو ملنے سے ہم وجود میں آئے، ان کا یہ دعویٰ تھا چین کے قوم کا۔ اور ایران کے قوم کا یہ تصور تھا، ہمارے رگوں کے اندر جو ہے خدائی خون ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ مصر کا عقیدہ تھا کہ ہمارے جسم کے اندر خاص مخلوق کا خون ہمارے جسم میں دوڑ رہا ہے۔ پھر مصر کے لوگوں کے اندر ہر جگہ الگ تھے۔ ہندوستان کے اندر خود چندر بنسی اور کیا کہتے سورج بنسی، 2 قومیں تھیں ہندوستان کے اندر، جن کا حسب نسب سورج سے ملتا تھا، بعض کا حسب نسب اللہ سے ملتا تھا۔ ایسی مخلوق تھی دنیا کے اندر، پوری عقیدے کی بگاڑ تھی۔ قرآن مجید نے ان واقعات کی منظر کشی کی۔ قرآن مجید نے دنیا کی جو حالت تھی اللہ کے تشریف لانے سے پہلے، اس کی منظر کشی، کوئی مصور، کوئی منظر پیش کرنے والا، کوئی جو ہے مورخ، کوئی کیا ادیب کیا بیان کر سکتا جو اللہ نے قرآن مجید بیان فرمایا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، ان قریب ہم تم کو بچا دیا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ پوری دنیا آگ کے گڑھے کے قریب تھی، پوری دنیا قریب ختم ہونے والے کے قریب تھی۔ ایسا یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیاں کہتے ہیں ہم خدا کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى عیسی ابن مسیح ابن اللہ، مسیح جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا ہم خدا کے بیٹے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں۔ پوری بدعقیدگی بدعملی پوری دنیا کے اندر پھیل گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، پوری دنیا آگ کے گڑھے کے کنارے تھی، ہم نے اس کو بچا لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے دعوت دینے کا طریقہ تم کو دنیا میں ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص نے آگ جلائی اور اس کے اطراف پروانے جانور آ کر اس پر گر رہے مر رہے، تم بھی جو ہے گر کر ختم ہو جانا چاہتے ہو، تمہاری میں کمر پکڑ کر بچا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول، اللہ نے رحمت جوش میں اللہ کے رسول کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو صرف ایک قوم کا ایک عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا، پوری دنیا انسانیت کی چول اپنی جگہ سے ہٹ چکی تھی، انسان کو بھول گیا تھا، انسان بھیڑیا بن گیا تھا۔ ایسی حالت میں اللہ نے اللہ کو رسول کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے آپ رحمت ہے۔ آپ کے رحمت کے کیسے کیسے مظاہر ہے؟ سب سے بڑی رحمت کا مظہر یہ کہ آپ نے انسان کو توحید کی دعوت دی، انسان کو بتایا کہ سب سے بڑی وقت دنیا کے اندر کوئی چیز کی اگر ہے فضیلت حاصل ہے تو وہ انسان کی ہے۔ وہی انسان کیڑوں کے سامنے جھک رہا ہے، جھاڑوں کے سامنے جھک رہا ہے، پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے۔ آپ نے بتایا کہ نہیں، سب سے اونچا مقام انسان کا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بنی انسان کو عزت بخشی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے ان کو ٹھہرنے کا مقام دیا بر و بحر کے اندر۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو تمام مخلوقات فضیلت بخشی۔ اللہ کے رسول نے وہ تعلیم دی قوم کو۔ اللہ کے رسول کی ہم سیرت کو جب پڑھتے ہیں، آپ کے اقوال کو، آپ کے اعمال کو، آپ کی جو ہے سیرت کو جب گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ رحمت کا پرتو نظر آتا ہے آپ کی زندگی کے اندر۔ آپ کی رحمت سے کوئی شخص مستغنی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رب العالمین تمام اس کی ربوبیت تمام کے لیے عام ہے، کوئی اس کے جو ہے بے پرواہ نہیں ہو سکتا اللہ کی ربوبیت سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رحمت العالمین کی رحمت عام ہے، اس سے رحمت سے کوئی بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا ہدی للعالمین کا قرآن کو بھی اللہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ جو رب العالمین ہے اور یہ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں اللہ کی ربوبیت عام ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کی رحمت عام ہے۔ اللہ کی رحمت کا رسول کا کیا ٹھکانہ۔ فتح مکہ کے موقع پر 20,000 کا لشکر اللہ کے رسول کے ساتھ مکہ تشریف لایا۔ واپسی میں مسلمانوں کو اذیتیں دی گئی مکے کے اندر، 10 سال تک وہ تکلیفیں اٹھائیں، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، کئی صحابہ شہید ہو گئے، کسی کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، کسی کو آگ میں جلایا گیا، کسی کو زمین میں دفن کر دیا، کسی سولی پہ لٹکایا گیا۔ اللہ نے اجازت دی 10 سال کے بعد مکے سے مدینہ تشریف لے جانے کے، صحابہ کرام کو اللہ کے تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگ انصار استقبال کیا صحابہ کرام کو، وہاں اسلام کی غلبہ حاصل ہوا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا 20,000
کہ جانثار صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول مدینے سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اس شان سے تشریف لائے کہ سر مبارک پر عصا، کالا عصا تھا، کالا جو ہے امامہ تھا اللہ کے رسول پر، ان پر سوار تھے، سورہ فتح کی آیت تلاوت کر رہے تھے، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم۔ اور پھر ایسا اعلان فرما رہے تھے مکہ مکرمہ کے اندر آنے سے پہلے اللہ کے رسول جب داخل ہوتے فرمایا آج کا دن امن کا دن ہے، آج کا دن سکون کا دن ہے۔ یہ جو 20,000 لشکر، جو لشکر تھا، جو صحابہ کرام کی جماعت تھی، اس کے جو سپہ سالار، اس کے کمانڈر، اس کا جو ہے جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ بحیثیت بشر انہوں نے فرمایا کہ آج کا دن جو ہے کیا کرتے ہیں، مقابلے کا دن ہے، آج کا دن جو ہے کافروں کو جو ہے ان کی جو ہے انتقام کا دن ہے۔ اللہ کے رسول کو ناپسند ہے اللہ کے رسول کا یہ کہنا، اللہ کے رسول کا جھنڈا ہاتھ سے دوسرے صحابی کو دے فرمایا کہ آج کا دن یوم المرحمتی، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن معاف کا دن ہے۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لیا امن ہے۔ وہ قوم مسلمانوں کو جو کاٹی، جلا دی، زمین میں دفن کری اور جو ہے پھانسی پہ لٹکائی، جو ہو سکتا ہے جتنا انہیں عذاب جو ہے ان کے پہاڑ ٹوٹے صحابہ کرام کے اوپر اللہ کے رسول پر، لیکن اللہ کے رسول اس قوم کے معاملے میں رحمت کا معاملہ فرمائے۔ آج کا دن فرمایا یوم الرحمت ہی ہے۔ اس دن وحشی بھی تھا اور ہندا بھی تھی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیے تھے۔ اللہ کے رسول کے وہ اسلام قبول کیے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے سامنے مت بیٹھو، تمہارے کو دیکھنے سے مجھے حمزہ کی شہادت کا واقعہ یاد آتا، مجھے غم ہوتا ہے۔ الغرض فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول رحمت کا وہ معاملہ فرمایا، رحمت کا وہ معاملہ میں تاریخ میں ایسے واقعات نہیں ملتے۔ جنگ بدر ہوئی، 313 مسلمان تھے، فتح ہوئی مسلمانوں کو، رات کا وقت ہوا، 70 قیدی پکڑے گئے کفار قریش کے، ان کو رسی سے باندھ کر رکھا گیا۔ رات کا وقت اللہ کے رسول کروٹیں بدل رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کروٹیں کیوں بدل رہے ہیں، آپ کی حالت تو ٹھیک ہے، صحت تو ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ نہیں، عباس کی کراہنے کی آواز نے مجھے نیند اڑا دی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا اب اسلام قبول نہیں کیے تھے، ابھی کافروں کے اس میں جماعت کے ساتھ تھے، تو قید تھے وہ بھی۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا ان کی رسی کھول دی جائے، ہاتھوں کی ان کی رسی کھول دی گئی۔ پھر اللہ کے رسول اطلاع دی گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوسرے لوگوں کی عباس کی آواز کرانے کی آواز اب کیوں نہیں، اور فرمایا کہ رسی کھول دی گئی ان کی۔ پھر دوسرے ان کی کرانے کی آوازیں اللہ کے رسول سے نیند اڑ گئی۔ اللہ کے رسول جو قوم، جو لوگ جنگ بدر میں قیدی پکڑے گئے تھے، وہ مسلمانوں کے دشمن تھے، مسلمان ختم کرنے کے لیے، اسلام ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج ہمارے مہمان ہیں، یہ رحمت کا معاملہ فرمایا کہ مہمان ہیں۔ صحابہ سے فرمایا کہ تم جو کھانا کھا رہے ہو تم کو ان کو کھلاؤ، تم پہناؤ۔ صحابہ نے خود جو ہے کپڑے اتار کر اپنے کپڑے ان کو دے دیے پہننے کے لیے۔ صحابہ بھوکے رہے، گھٹیاں گھولتے رہے، ان کو کھانا کھلایا یہ جنگ بدر کے قیدیوں کو۔ تو تاریخ میں اسلام کے ایسے واقعات میں اللہ کے رسول رحمت کا ایسا معاملہ ہے، ایسا رحمت کا آپ نے معاملہ فرمایا اللہ کے رسول نے۔ تو پھر آپ کی رحمت عام ہے، چاہے انسان ہو، ضعیف ہو کہ کمزور ہو کہ بوڑھا ہو کہ بڑا ہو کہ حشرات الارض حیوان ہو، ایک اونٹ اللہ کے رسول خدمت میں حاضر ہو اور سجدہ ریز ہوگا، فرمایا یا رسول اللہ میرے مالک نے مجھے ظلم کیا ہے۔ اللہ کے رسول اس کے مالک کو بلایا اور پوچھا کیا بات ہے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو جو ہے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرمایا 20 سال اس نے تمہاری خدمت کی ہے، اب تم ذبح کرنا چاہتے ہو، مناسب نہیں، اس جنگل میں اس کے ساتھیوں کے ساتھ چھوڑ دو۔ تو حیوانات ساتھ بھی آپ کا رحم تھا، ایسا کرم کا معاملہ تھا۔ یہ تو انسان روح جانوروں کا معاملہ ہے، ایسے واقعات بھی غیر ذی روح چیزیں بھی اللہ کے رسول استفادہ فرمائے، استفادہ کی ہے سیرت میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مشہور واقعہ ہے تاریخ کے اندر۔ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تمام صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ممبر پر اللہ کے رسول تشریف فرمایا، ایک آواز آئی بچے سے رونے کی جیسی، بچے کی۔ سب صحابہ کرام حیرت میں پڑ گئی، کہاں سے آواز آ رہی، دیکھا تو ایک سوکھی لکڑی سے آواز رونے، استن حنانہ اس کا نام تھا۔ اللہ کے رسول ممبر بننے سے پہلے لکڑی سے سہارا دے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب ممبر بن گیا اللہ کے رسول لکڑی کونے میں رکھ دیا تھا، لکڑی سے رونے کی آوازیں بل بلا کر بچے کے رونے کی طرف تمام صحابہ کرام مسجد کے دروازے کے باہر تک اس کی آواز آئی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، اس کے قریب گئے، اس کو اٹھا کر لایا لکڑی کو اپنے گود میں اور فرمایا کیا بات ہے استن حنانہ کیوں رو رہی؟ فرمایا یا رسول آپ کی جدائی میں، آپ کی میں جدائی میں رو رہی ہوں۔ اللہ کے رسول میں تم رو مت، میرے ساتھ جنت میرے ساتھ رہو گی۔ اللہ کے رسول رحمت کا معاملہ فرماؤ اس لکڑی کے ساتھ بھی۔ پھر وہ لکڑی بھی ایسی اللہ کے رسول کی ایک معجزہ ہے، اللہ کے رسول کا ایک سوکھی لکڑی کے اندر جان آئی۔ جان آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، لکڑی کی ہری بھری ہو جاتی ہے، لیکن جان آئی تو ایسی جان آئی وہ گفتگو کرنے لگی، اللہ کے رسول انسان کی طرح گفتگو کرنے لگی۔ تو اللہ کے رسول نے رحمت کا معاملہ فرمایا وہ استن حنانہ پر، اور لکڑی جنت میں جائے گی، اللہ کے رسول کے ساتھ رہے گی۔ تو آپ کی رحمت اتنی وسیع ہے، چاہے
गुनहगारों के लिए रहमत वसी है, मुसलमानों के लिए रहमत वसी है। अल्लाह नबी औला बिल उम्मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम, मुसलमानों को उनके अजीज़, उनके दिल से ज़्यादा, तो उनके दिल से ज़्यादा, उनसे ज़्यादा अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ज़्यादा चाहते हैं मुसलमानों को। और दुश्मनों का, गुनहगारों को भी अल्लाह के रसूल की रहमत है कि गुनाहों को अल्लाह ने छुपा लिया अल्लाह के रसूल की रहमत की वजह से। साबिक़ा उम्मतें जब पैगम्बरों की बात नहीं मानती, उनको ज़िंदा जमी, उनको इज्तिमाई तौर पर उनको अज़ाब आता था, लेकिन अल्लाह के रसूल की मौजूदगी की वजह से कुरान मजीद में फरमाया कि इन तुअज़्ज़िबूहुम फ़इन्नहुम इबादुक वमा कानू युअज़्ज़िबू अंता फ़ीहिम, आप दुनिया में होने की वजह से, आपकी वजूद बाबरकत की वजह से हम इस समय अज़ाब को उठा लिया है दुनिया के अंदर। कि कैसे कैसे वाक़यात हो रहे, कैसे कैसे गुनाह हो रहे, लेकिन इस समय अज़ाब को अल्लाह ने मौक़ूफ़ कर दिया। अल्लाह के रसूल की रहमत का ये हिस्सा है गुनहगारों के लिए भी। लेकिन साबिक़ा हम पढ़ते हैं तारीख़ के अंदर, बनी इसराइल की कौम नाफरमानी पैगम्बरों की, किसी को जो बंदर बना दिया, किसी को जो सुअर बना दिया, किसी को ज़मीन में दफन कर दिया, क़ारून को ज़मीन में दफन कर दिया, फिर उनको ज़मीन में पानी के अंदर डुबो दिया गया, और अबरा कौम को जो है, लश्कर को जो है एक ख़ास किस्म चुड़ियों ने ख़त्म कर दिया, और हामान को ख़त्म कर दिया गया, कौम आद को, कौम समूद को, कौम लूत को चिंगार से, आवाज़ से ऊपर ले जाकर पटक दिया गया, उनको इज्तिमाई अज़ाब आया। लेकिन अल्लाह के रसूल के फरमाया गया वमा कानू युअज़्ज़िबू अंता फ़ीहिम, आप इनमें हैं, इसकी वजह से दाई में अज़ाब नहीं आएगा, कि इज्तिमाई अज़ाब नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल रहमत का हिस्सा मिला गुनहगारों के लिए। तो मुहतरम बुज़ुर्ग और दोस्त, अल्लाह के रसूल रहमत इतनी आम है कि हमारी ज़बान क्या है, हम क्या उसको बयान कर सकते। रहमत की इतनी वुसअत है अल्लाह के रसूल की। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन, आपने फरमाया अना रहमतुन मुहदातुन, अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा, एक बहैसियत तोहफ़ा बनाकर रहमत बनाकर। फरमाया इन्नी लबअतु लआनन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक मौके पर, मैं लानत भेजने वाला नहीं बनाकर भेजा, इन्नी लबअतु लआनन व इन्नमा बुइस्तु रहमतन, मुझे रहमत बनाकर भेजा गया। एक मौके पर फरमाया अना रहमतुन इन्नी लबअतु अज़ाबन, मैं अज़ाब देंगे दुनिया में नहीं भेजा। फिर फरमाएगा बश्शिरू, आपका इरशाद मुबारक है, बश्शिरू वला तुनफ़िरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू। बश्शिरू के माने के बशारत दो, लोगों को अंदर खुशखबरियाँ सुनाओ, लोगों को परेशानी मत पैदा करो। बश्शिरू, बशारत देते जाओ, उन्हें खुशखबरियाँ सुनाओ। बश्शिरू वला तुनफ़िर, दिफरत का माहौल मत बनाओ। बश्शिरू वला तुनफ़िर यस्सिरू, आसानियाँ पैदा करो लोगों के अंदर, वला तुअस्सिरू, तंगियाँ मत पैदा करो। ऐसे रहमत के पैगाम अल्लाह के रसूल ज़िंदगी की आज ज़रूरत है इस बात की, अल्लाह के रसूल को सीरत को हम आम करें लोगों के अंदर। अल्लाह के रसूल की रहमत का जो पैगाम है वो आम करें गैर कौम के अंदर भी। हम भी खुद सीरत के, अल्लाह के रसूल सीरत के वाक़यात को पढ़ें। अल्लाह के रसूल की रहमत के कैसे कैसे वाक़यात हैं। एक सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, या रसूलल्लाह मुझसे जो है गुनाह हो गया, मैं अपनी बीवी के सामने बिस्तरी की रोज़े की हालत में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ 2 महीने रोज़ा रखो, उसका जो है कफ़ारा है। उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह मैं नहीं रख सकता। फरमाया 60 आदमियों को खाना खिलाओ, ये भी नहीं हो सकता है। तो फिर क्या हो सकता है, अल्लाह के रसूल ने जो बताई, जो हुदूद थे इस्लाम के अंदर, उसके कफ़ारे के बता दिया। उन्होंने फरमाया या रसूल मैं नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरात करो। उन्होंने फरमाया कि वो भी मुझे खैरात करने के लिए कुछ भी नहीं है। चनाचे एक थैला भर के खजूर आए अल्लाह के जो खिदमत में, वो खजूर अल्लाह के रसूल उनको दे दिया। फरमाया कि जाके तू खैरात को फरमाया या रसूल मैं ज़्यादा जो मुस्तहक़ हूँ। अल्लाह के रसूल उनके कहने से कि मैं ज़्यादा मुस्तहक़ हूँ, अल्लाह के मिसाल के दंदान मुबारक दाँत खुशी से हंसने से नज़र आने लगी। अल्लाह के रसूल ऐसा रहमत का मामला फरमाया, ऐसा रहमत का और करम का मामला फरमाया। और आपने फरमाया कि दुनिया के अंदर रहो तो रहमत का मामला फरमाओ, जिससे इंसान को राहत हासिल हो। इस्लाम भी दीन रहमत है, रसूल के रसूल रहमत है, हमारा दीन जो है दीन रहमत है, कुरान में भी रहमत है, अल्लाह के रसूल की ज़ात भी रहमान रहीम है, रहमत करने वाली है। हम इब्तिदा में शुरू करते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान है, जो बड़ा रहम करने वाला, रहीम है, बड़ा रहम करने वाला, बड़ा रहीम है। तो इस्लाम रहमत वाला मज़हब है। इस्लाम के अंदर रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है, सुकून ही सुकून, राहत ही राहत है। तो इंशाअल्लाह ताला इंसान ये अल्लाह रसूल की सीरत को हम अपनाएं और आपकी सीरत को मुताला करें। कि सीरत के अंदर 2 लाख से ज़ायद किताबें मौजूद है दुनिया के अंदर, वो किताबों को पढ़ें। अल्लाह के रसूल हर ज़बान में किताब मिलती है। हम आपसे गुजारिश करते हैं, जो लोग इंग्लिश आती है, कोई ज़बान आती है, तो किसी ज़बान में, हर ज़बान में किताब मिलती है अल्लाह के रसूल सीरत की। आप पढ़ेंगे अल्लाह के सीरत तो आपको मालूम है अल्लाह के रसूल ज़िंदगी क्या थी, आपने क्या पैगाम दिया, दुनिया में आने का मकसद क्या है, आपने उसके मकसद को वाज़ेह फरमाया। राहत इंदौरी का मशहूर शेर मुझे याद आ रहा है, उससे तक़रीर उनकी शेर पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ना ज़मज़म व कौसर तस्म नहीं दिखता, ज़मज़म व कौसर तस्म नहीं दिखता, नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। ज़मज़म व कौसर तस्म नहीं लिख सकता, नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। अगर मैं 7 समंदर भी निचोड़ूँ राहत, आपके नाम की एक मीम भी नहीं लिख सकता। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।